السلام علیکم۔ آج ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے تعلیم اور مسلم مفکرین۔ ہم مسلم مفکرین کے مطابق تعلیم کی ڈیفینیشنز دیکھیں گے کہ مسلم مفکرین تعلیم کے بارے میں کیا تعریفات پیش کرتے ہیں۔ مسلم مفکرین کی پیش کردہ تمام تر تعریفات میں آپ چیز ایک کامن محسوس کریں گے، وہ یہ کہ ہر جگہ تعلیم کے مقاصد میں تعلیم کی تعریف اور مفہوم میں اسلام کا ذکر آپ پائیں گے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان مسلم مفکرین ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی معرفت جو ہے وہ سب سے اہم ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ امام غزالی کیا کہتے ہیں۔ امام غزالی ایک ریناؤنڈ مسلم مفکر ہیں، بہت مشہور مسلم مفکر ہیں۔ انہوں نے تعلیم کے بارے میں جو ڈیفینیشن دی ہے وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کے ذریعے فرد کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ معرفت خداوندی حاصل کر کے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ تعلیم یہ ہے کہ فرد کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان سکے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانتے ہیں تو آپ کی تمام تر زندگی اس کے مطابق ڈھل جاتی ہے، یعنی آپ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو معرفت خداوندی سب سے اہم ہے، اور دوسری پوائنٹ اس میں ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا۔ آپ مین پوائنٹس کو یاد کرتے ہوئے ڈیفینیشن کو یاد کر سکتے ہیں۔ ڈیفینیشن آپ نے ایز اٹ از لکھنی ہوتی ہے، لیکن آپ اس کے مین پوائنٹس کو اگر ذہن میں رکھیں تو پوری ڈیفینیشن آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ابن مسکوہ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد فرد کی بہبود اور اس کے ارادے کو خدا کے ارادے کے مطابق ڈھالنا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ تعلیم یافتہ فرد وہ ہے، تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ اسے حاصل کرنے کے بعد فرد کی بہبود فلاح ہوتی ہے، کہ فرد کو اس سے فائدہ ہی حاصل ہوتا ہے، اور اس کے ارادے کو، یعنی فرد جو ارادہ رکھتا ہے، ہم جو ارادے رکھتے ہیں، ہم ذہن میں سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم تمام تر ارادوں کو خدا کے ارادوں کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اپنے ارادوں کو خدا کے ارادوں کے مطابق ڈھالنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے مطابق جو ہے وہ ساری زندگی گزارنا، یہ ان کے مطابق تعلیم ہے۔ اس کے بعد ابن خلدون نے ایک ڈیفینیشن پیش کی ہے۔ ابن خلدون بہت مشہور مسلم مفکر ہیں، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں تعلیم کے موضوع پر، اسے بھی ہم نیکسٹ چیپٹرز میں پڑھیں گے، لیکن ابھی فی الحال تعلیم کی ڈیفینیشن جو ابن خلدون نے دی ہے ان کے مطابق تعلیم کا مقصد معرفت کا حصول ہے۔ معرفت کیا؟ معرفت الہی، یعنی اللہ کی معرفت کا حصول ہے، اور فرد کو کائنات کے حقائق سے آگاہ کرنا ہے۔ یعنی ہم تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی تعلیم حاصل کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان سکیں، اس کی معرفت حاصل کریں، اور فرد جو ہے وہ کائنات میں جتنے بھی راز حقائق چھپے ہوئے ہیں ان کو آپ آگاہ ہو سکیں، ان سے متعلق آپ کو آگاہی حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں اس کائنات میں پوشیدہ رکھی ہیں۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ کی ڈیفینیشن ہے۔ شاہ ولی اللہ کیا کہتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ کے مطابق تعلیم کا مقصد فرد کو معرفت الہی کے حصول کے قابل بنانا ہے۔ یہ بھی وہی بات کہتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد تعلیم ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا، معرفت الہی، اللہ کی ذات کو پہچاننے کے آپ قابل ہوں اور اسی کے مطابق آپ اپنی زندگی کو گزاریں۔ اس کے بعد پانچویں ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان آپ جانتے ہیں کہ تحریک پاکستان میں انہوں نے مین کردار ادا کیا، اس کے علاوہ انہوں نے تعلیم کے شعبے میں بھی بہت اہم کام سر انجام دیا۔ تعلیم کی ڈیفینیشن ان کے مطابق یہ ہے کہ تعلیم فرد کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا عمل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی صلاحیتیں عطا فرما کر اس دنیا میں بھیجا ہے، ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، ان کو سامنے لے کر آنا تعلیم کا عمل ہے۔ یعنی جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو سامنے لے کر آتے ہیں اور ان کی پرورش اور نمو کرتے ہیں اور انہیں اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد علامہ اقبال کا ذکر ہے۔ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے تعلیم کے شعبے میں بھی نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں۔ انہوں نے خودی کا کانسیپٹ پیش کیا، اور یہی تکمیل خودی کا نام انہوں نے تعلیم کو قرار دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں تعلیم عرفان خداوندی، عرفان خداوندی کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا، اس کو جاننا۔ تعلیم عرفان خداوندی اور تکمیل خودی کا نام ہے۔ یعنی تعلیم کیا ہے ان کے مطابق کہ ہم جب تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں ہم اپنی ذات کو پہچاننے کے قابل ہوتے ہیں، اور تکمیل خودی کیا؟ آپ اپنی ذات کو پہچان کر اور اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر اجاگر کریں، ان کی نشو نما کریں، ان کو استعمال کریں، تو یہ تکمیل خودی کا نام ہے۔ اس کے علاوہ خواجہ غلام السیدین کی ایک ڈیفینیشن یہاں لکھی ہوئی ہے کہ تعلیم ان تمام سرگرمیوں کا مجموعہ ہے جن کے ذریعے افراد اور قوموں کو
کسی خاص سانچے میں ڈھالا جاتا ہے. یعنی تعلیم کے نتیجے میں آپ جو تعلیم کے مقاصد طے کرتے ہیں ان کے مطابق آپ افراد کو تعلیم دیتے ہیں اور اسی کے مطابق ان قوم کو ہم بناتے ہیں. یعنی جو آپ نے مقاصد طے کیے ہوتے ہیں اسی کے مطابق اسی سانچے میں ہم افراد اور قوموں کو ڈھالتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کے مطابق تعلیم کا مقصد آئندہ نسلوں کے کردار کو پختہ بنانا ہے تاکہ وہ مستقبل میں ملک و قوم کی باغ ڈور سنبھال سکیں. یعنی تعلیم کے ذریعے ہم آنے والی نسلوں کو اچھے کردار کا مالک بناتے ہیں، ان کے کردار کو پختہ بناتے ہیں تاکہ وہ مستقبل کے لیڈرز بن سکیں، ملک و قوم کی باغ ڈور کو سنبھال سکیں اور ملک میں نمائندہ کردار ادا کر سکیں. سید مودودی کی ایک ڈیفینیشن یہاں لکھی ہوئی ہے. تعلیم خیر کی قوتوں کو فعل میں لانے کا عمل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی اچھی قوتیں عطا کی ہیں کہ سچ بولنے کی، دوسروں کی مدد کرنے کی، خیر کے جذبات، یہ سب خیر کی قوتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں. تعلیم کے ذریعے ان کو فعل میں لانے کا عمل ہے. یعنی آپ ان کو ایکٹیو کرتے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں، اور پیدائشی طور پر انسان کے اندر خیر و شر کی قوتیں موجود ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ان دونوں قوتوں کو، ان دونوں طاقتوں کو دے کر ہمیں بھیجا ہے کہ ہم خیر کے کام بھی انجام دیتے ہیں اور شر کے بھی. تعلیم کا کام کیا ہے کہ شر کی قوتوں کو دبانا ہے. ہمارے اندر جتنی بھی شر کی قوتیں ہیں، غلط کام کرنے کی صلاحیتیں، ان کو دبانا ہے. یہ شعور اجاگر کرنا ہے کہ غلط چیزوں کو نہیں اپنانا اور خیر کی قوتوں کو اجاگر کرنا ہے. جب ہم یہ کام سر انجام دیتے ہیں تب ہی انسان رضا الہی کے حصول کے قابل ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے مطابق جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل ہوتے ہیں. 10ویں اور آخری ڈیفینیشن ہم دیکھیں گے جو ڈاکٹر ذاکر حسین کی پیش کردہ ہے. ان کے مطابق تعلیم انسان کی ذہنی پرورش کا نام ہے. ذہنی پرورش کے انسان کی ذہنی نشو و نما جو ہے وہ تعلیم کرتی ہے کہ آپ کے اندر ذہنی طور پر جب تبدیلیاں آتی ہیں تو آپ اپنی زندگی کے باقی پہلوؤں میں بھی تبدیلیاں لاتے ہیں. تو انسان کی ذہنی پرورش کیسے ہوتی ہے؟ تعلیم کے ذریعے. یہ 10 ڈیفینیشنز ہم نے مسلم مفکرین کی دیکھی ہیں. آپ مزید بھی مختلف بکس اسٹڈی کر کے اس میں مزید ڈیفینیشنز ایڈ کر سکتے ہیں. اکارڈنگ ٹو مارکس ڈسٹریبیوشن آپ نے کوشچن کو اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے. 10 ڈیفینیشن ایٹ لیسٹ آپ ضرور تیار کریں گے مسلم مفکرین کی اور اسے آپ ایگزامس کے لیے پریپیئر کریں گے.